خواب کی تعبیر آپ کسی ایسے شخص سے نہ پوچھیں کہ جس کے ذہن میں آپ کے ساتھ عداوت ہے، دل کے اندر عداوت ہے، آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اگر وہ خواب کی غلط تعبیر دے گا تو اس کا نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اس نے تعبیر دی ہے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا روزانہ خواب دیکھتے ہو یا آج ہی دیکھا ہے؟ کہنے لگا حضرت کبھی خواب نہیں دیکھا، لیکن یہ خواب مجھے بڑا عجیب آیا ہے۔ ویسے خیالات تو آتے رہتے ہیں جن کو قرآن اضغاث الاحلام کہتا ہے، لیکن یہ خواب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور آپ سے تعبیر لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا خواب آیا تجھے؟ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بطخ اڑتی ہوئی آئی اور آ کے ہمارے مکان کے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے حلال روزگار عطا فرمائیں گے، تجھے حلال کی نوکری ملے گی۔ کہنے لگا حضرت واقعی میں نے ایک محکمے میں درخواست بھیجی ہوئی ہے، کیا پتہ ہے اللہ دے دے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے گا اور حلال کی نوکری دے گا۔ خاموش ہو گیا۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، اب تعبیر کی طرف آئیں کہ تعبیر دینے والے کی تعبیر کا خواب کی تعبیر میں کتنا دخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ تو تمہیں تمہاری نوکری کی تنخواہ بھی بتا دوں، مٹھائی کھلاؤ وہ تعبیر دوں، نہ کھلاؤ تو وہ تعبیر دوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے عذرائے مذاق کہا، کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تمہیں نوکری ملے گی اور تمہاری تنخواہ 20 روپے ہوگی اس زمانے میں، اور اگر نہیں کھلاؤ گے تو پھر نوکری ملے گی اور تمہاری تنخواہ 11 روپے ہوگی۔ کہنے لگا حضرت تعبیر دے دیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا ہے، لیکن یہ پیغمبر ہے، یہ تعبیر لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن آج ہمیں خواب آتا ہے، ہمیں تعبیر لینے کے لیے کسی عالم دین کے قدموں میں جانا پڑتا ہے۔ کہنے لگا حضرت میں مٹھائی کھلاؤں گا، آپ تعبیر اچھی دے۔ آپ نے فرمایا تجھے روزگار ملے گا، نوکری ملے گی، حلال کی نوکری ملے گی، اور تیری تنخواہ بھی 20 روپے ہوگی، 11 نہیں ہوگی۔ توجہ میری طرف۔ چند دن گزرے، اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا کہ فلاں محکمے میں آپ کو بھرتی کر دیا گیا ہے اور آپ کی تنخواہ 20 روپے۔
بڑا حیران ہوا وہ شخص. آج کل کا اگر کوئی پیر ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، کوئی گدی نشین ہوتا، میری طرح کوئی خطیب ادیب ہوتا، وہ کہتا ہے یار اساں کو سارا پتہ ہوندا ہے، اسی جاننے ہاں، اسی 11 کو 20 کا رکھتے ہیں، 20 کو 11 کا رکھتے ہیں، نوکریاں دے بھی رکھتے ہیں، نوکریاں کہن بھی رکھتے ہیں، اسی عزت بھی دے رکھتے ہیں اور ذلیل بھی کا رکھتے ہیں. لیکن یہ تھے مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ نے فرمایا ہو پاگل، یہ بات نہیں ہے، میرے پاؤں کو چھونے کی ضرورت نہیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سجدے کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، رکوع کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، اور پکارنے کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے. شور و پکار اسی کے لیے ہے، حاجت روا وہی اللہ ہے، مشکل کشا وہی اللہ ہے، عالم الغیب وہی اللہ ہے، کار ساز و دستگیر ایک اللہ ہے، ہر جگہ موجود ایک اللہ ہے. کہنے لگا حضرت بتائے تو صحیح پھر بات کیا ہے. تو ساں یہ بھی دس چھڑیا روزگار مل سی، یہ بھی دس چھڑیا کہ نوکری اتنی ہو سی، ساری غلط آپ نے بتا دی. لیکن مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے کیسے بتا دیا. آپ نے فرمایا پہلی بات، تو میرے پاس خواب کی تعبیر لینے کے لیے آیا، میں نے تجھے کہا تجھے نوکری ملے گی، بطخ اڑ کے آئی، اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ جہاں تو نے درخواست دی ہے وہاں سے لیٹر آئے گا. میں نے کہا حلال کی نوکری ملے گی. نوکری اگر کوئی حرام پرندہ آتا، ایسا جانور آتا جو مردار ہوتا، اللہ اکبر، اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ تیری نوکری، تیری کمائی مشکوک ہوگی، اس میں اور بھی بہت سارے عوامل کار فرما ہوں گے، لیکن یہ حلال پرندہ تھا، حلال جانور تھا، اور تیرے منڈیر پہ آیا، اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ نوکری حلال کی ہوگی. کیونکہ بطخ کیا ہے؟ بولو، حلال ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی. دوسری بات فرمایا تعبیر دینے والے کی تعبیر پہ، خواب کی تعبیر، اس کا نتیجہ منحصر ہوتا ہے. کہا میں نے جو تجھے کہا، مٹھائی کھلاؤ، مسکراتے ہوئے کہا، عذرائے مذاق کہا، اگر مٹھائی کھلاؤ وہ تعبیر دوں اور نہ کھلاؤ تو وہ تعبیر دوں. حضرت یہ آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا تعبیر دینے والے کی تعبیر، دینے والے کی تعبیر دینے کا نتیجے میں بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے. اور بطخ کو فارسی میں بت کہتے ہیں، بے اور توا، بے اور توے، بے اور بے توے بت. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں کہتے ہیں بطہ. یہاں توا مشدد ہے، فارسی میں توا، بولو یار، فارسی میں توا ایک ہے، عربی میں توا دو ہیں. میں نے کہا اگر فارسی کی تعبیر دوں، توجہ میری طرف، بت تو حروف ابجد کے حساب سے با کے عدد 2 ہیں اور توا کے عدد 9 ہیں. ابجد، حفظ، خطی، کلمن، سا، فس، یہ جانتے ہیں اعداد کا علم رکھنے والے. ہر ایک حروف کے اعداد ہوا کرتے ہیں، با کے اعداد ہیں، توا کے اعداد ہیں، یا کے اعداد ہیں، صاد کے اعداد ہیں. انہی اعداد سے میرے دوستو، انہی حروف کے اعداد نکال کر اس سے نتیجہ لیا جاتا ہے. کہنے لگے با کے عدد 2، توا کے عدد 9، فارسی کی تعبیر دوں تو کیا ہے؟ بت. اللہ، بت، بت تو کتنے بن گئے؟ 2 اور 9، 2 اور 9. اگر میں فارسی کا معنی کر کے، بطخ کا ترجمہ کر کے
تعبیر دیتا تو تنخواہ 11 بنتی. اللہ اکبر. اگر میں عربی کی تعبیر کرتا، پتا با کے عدد 2، توا کے یہاں توا ڈبل ہے، 9 اور 9 18، 18 اور 2 20، 18 اور 2 20. فرمایا اگر عربی کے اعتبار سے تعبیر دیتا اور تیری تنخواہ 20 روپے بنتی، اور میں نے وہ تعبیر دی جس میں تجھے منافع ہوتا. اللہ اکبر. کہا تعبیر دینے والے کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ خواب کی تعبیر ایسے شخص سے پوچھی جائے کہ جو تعبیر کو جانتا ہو، تعبیرات کا ماہر ہو. اور دوسری بات یہ ہے جو تمہاری ہمدردی رکھتا ہو، جس کے دل میں تمہارے بارے میں عداوت نہ ہو، ارے تیرے فائدے سے جیلس نہ ہوتا ہو، اس سے جا کے تعبیر پوچھو، پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے.